السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزمی ہو نا؟ جی جی میں آ گئی تھی لیکن آپ بات کر رہی تھی تو میں نے نہیں بولا۔ اچھا اچھا۔ چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ربیع الاول کا آج ٹاپک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ چلیں ہم آج ہمارا اس پہ ہے، ربیع الاول پہ ہے، تو ہم آپ تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ سے کے لیے؟ ربیع الاول سب کو معلوم ہے کہ بہار کا مہینہ ہے۔ ربیع کا مطلب ہوتا، اور یہ جو ہے اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، اور ربیع کا مطلب ہے بہار۔ اور ہماری مسنون ایک دعا بھی ہے، انتج القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ تو یہ پوری دعا تو یہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آخر کا جو ہے جملے ان میں ہے کہ انتج القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول عربوں کے ہاں بہار کا پہلا مہینہ ہوتا تھا، اور اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خصوصی عبادت، کوئی خاص عبادت نہیں بتائی، سوائے اس کے کہ جو ہم روٹین کی عبادت کرتے ہیں، جیسے روٹین میں ہم لوگ آلویز جمعرات کے جو بھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، شب بیداری تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایام بیت کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس مہینے کا کوئی خاص تعلق کوئی خاص عبادت سے نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا عبادت سے نہیں، جیسے ہم ذی الحج اور محرم اور رمضان مبارک میں کی طرح خصوصی کوئی فضیلت نہیں ملتی۔ اصل میں ربیع الاول آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور پیدائش کی تاریخ میں بھی میری بہنوں اختلاف ہے۔ کوئی کہیں آتا ہے 9 ربیع الاول، کہیں آتا ہے 12 ربیع الاول، کہیں آتا ہے 20 ربیع الاول، تو ان میں سے کوئی تاریخ بتائی جاتی ہے، یعنی کوئی ایک تاریخ بھی نہیں ہے، مختلف تاریخیں اس میں بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تاریخ کسی نے نہیں لکھی، آپ کی ولادت کے وقت کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اور پھر جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو کم از کم 1.25 کے لوگوں کے علم میں حجت الوداع کے موقع پر بات تھی کہ آپ جو ہیں اللہ کے نبی ہیں، اور 1.25 لوگوں نے آپ کا خطبہ سنا تھا، اور جبل رحمت پر سنا تھا، اور لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جس تاریخ کو آپ کو انتقال ہوا وہ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے، اچھی طرح معلوم ہے، اور آپ کی انتقال کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کا مضمون ہے، اور تمام احادیث کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، the gist of the hadith is کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا،
آپ نے سختی سے ناپسند فرمایا، قبروں پہ چراغ جلانا، روشن کرنا آپ کو انتہائی ناپسند تھا۔ آپ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ بنانا، یعنی کوئی جشن، کوئی عروس، کوئی میلہ وغیرہ نہ کرنا، جو کہ ادھر ہم بدعتیں دیکھتے ہیں، جو بدعتیں ہوتی ہے۔ آپ زندہ رہے، جب بھی کسی نے آپ کی میلاد النبی نہ بنائی، آپ کی تاریخ پیدائش کسی نے نہ منائی، یہ اصل میں اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام عمل کا دین ہے اور سیلیبریشن نہیں ہے، عمل کا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو لوگ دھوم دھام سے مناتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن آپ نے مکہ فتح کیا، فاتح مکہ کی طرح داخل ہوئے، اور مکے کی فتح عظیم الشان فتح تھی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ آپ جو ہے داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو جائے، مکہ فتح ہوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اسے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیں ہمارے دین میں تو تسبیح اور حمد اور استغفار اور اس کا ذکر کیا ہے کہ فتح کے موقع پہ یہ کرنا ہے۔ کہیں بھی آپ کی تاریخ پیدائش منانا، یا صحابہ نے بڑھ چڑھ کر مناتے ہوں، یا صحابہ کو دیکھ کر تابعین یا تبع تابعین نے منایا ہو، کسی نے نہیں منائی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 سال بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 600 سال بعد عراق کے شہر مرسل میں مجلس مولود کا آغاز ہوا۔ مولود ولد سے، ولد یعنی پیدا ہونے کا، یعنی برتھ ڈے۔ تو جلال الدین سیوطی رحم اللہ کے مطابق جس شخص نے اس میلاد النبی کی رسم شروع کی وہ ابن مظفر نام کا بادشاہ تھا، جس کا نام سلطان اربل بھی آتا ہے اور سلطان اربل بھی آتا ہے، عمر بن محمد یا سلطان اربل یا اربل۔ تو چونکہ لوگ جو ہوتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، بادشاہ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، تو چونکہ اس نے یہ ابتدا کی تو لوگوں نے یہ شروع کر دی۔ تو شروع میں کیا ہوتا تھا کہ وہ محفلیں رکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، خصوصیت کا، کردار کا، آپ کے اعمال کا، معاملات کا، ذاتی حالات اور قربانیوں کا ذکر ہوتا تھا۔ اب دین میں کوئی چیز ایجاد کی جاتی ہے تو وہ حد پر نہیں رہتی، حدوں سے باہر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ برائی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ نوجوان تھے، ان لوگوں کو تو یہ ساری چیزیں پسند نہیں آتی تھی، تو پھر ان لوگوں نے کچھ گانے بجانے کا بھی اس طرح مطلب شروع کر دیا سلسلہ کہ نوجوان خوش ہو، تو یوں اس طرح میلاد النبی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ بدعت شروع ہو گئی۔ تو ربیع الاول کا جو جشن منانا ہے وہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر سلام کرنا، آپ نے دیکھا نا، سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خلفاء اور چاروں خلیفہ اور تبع تابعین کسی نے بھی یہ نہیں کیا، اور یہ جو ہے قرآن خوانی جو ہے 10واں 20واں 40واں، اللہ نے، اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مناؤ آبا، یہ تو یعنی کہ آبا و اجداد کی تقلید کرنے کو، اور قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ کیا تم آبا و اجداد کی تقلید کیے جاؤ گے چاہے کہ ان کو علم ہی نہ ہو۔ ہاں، بڑوں کی وہ بات مانے جو دین سے ثابت ہو، دین کے خلاف تو کسی کی بات نہیں ماننی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین، انہوں نے 23 سال اپنے خون بہائے اور کتنی محنت کی، تو اور جو ہے کتنی محنت سے یہ دین پھیلا۔ تو ان کے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو محنت کی ہے، جو خون بہایا، تو اس کو ہم یہ ساری بدعتیں کر کے ختم کر دیں، جبکہ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
صاف لفظوں میں قرآن میں آیت آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یہ واضح آیت آ گئی کہ دین کو کامل کر دیا اور یہ انعام ہے ہم پر، اسلام کا دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد تو کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی کہ یہ ساری جو ابھی ہم نے بدعتیں پڑھی، اور اس سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے ربیع الاول کو، کیا کیا ہوتا ہے، کتنا ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ بہایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اگر یہ جائز ہوتی، مطلب یہ ثابت ہوتی کہیں، تو ہم دیکھتے کہ صحابہ کرام اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتنا فالو کرتے تھے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ خطبے میں آپ کے اوپر کا بٹن کھلا ہے تو اپنا بٹن کھلا رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق یار غار ہیں، آپ کے ساتھ غار میں 3 دن رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم روایتوں میں آتا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایران پہ سر رکھ کے سو رہے تھے غار میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق ہلے نہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی نیند نہ خراب ہو۔ اتنی محبت، اتنا خیال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کیا وہ لوگ نہ مناتے اگر اللہ کے رسول نے کہا ہوتا تو ان کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب ان کا آنسو بہا ہے، سانپ کے ڈسنے سے تکلیف بڑی ہے، جب ان کا آنسو بہا ہے تو تب انہوں نے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنسو گرا تو وہ اٹھ گئے، ورنہ انہوں نے نہیں اٹھایا ابوبکر صدیق۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ بھی جان نچھاور کر دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لانے کو کہا تو سب کو معلوم ہے کہ ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال لے آئے، ایک ان میں سے پورے گھر کا مال لے آئے، ایک آدھا مال لے آئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی جمع کرتی تھی اور وہ کہتی تھی میں جو ہے مریضوں پہ استعمال کرتی ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے تھے۔ جب مخالفت بہت بڑی دین کے خلاف، تو کسی نے جا کے کیا کہا تھا بڑے بڑے سرداروں کو کہ یہ تو وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے وضو کا پانی بھی نہیں بہنے دیتے، اور انہوں نے قسم کھا کے کہا تھا کہ یہ دین جو ہے غالب آ کے رہے گا۔ تو یہ اس طرح فالو کرنے والے تھے صحابہ کرام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال خلافت کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 سال خلافت کی۔ ہم دیکھتے ہیں کیا انہوں نے عید میلاد النبی منائی؟ کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اگر یہ ہوتا تو سب نے منائی ہوتی، ہمیں کہیں نہیں ملتا صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی تبع تابعین کی زندگی میں، خلیفہ کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا۔ اور ہم جو ہے کتنی خرافات ہوتی ہیں، کتنا پیسہ بہایا جاتا ہے، جھنڈے بنائے جاتے ہیں، چراغا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے جھنڈے بنائے جاتے ہیں، مسجد نبی کی صبیم بنائی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور سب ضیاع ہو جاتا ہے، اتنا پیسہ چراغا پہ لگایا جاتا ہے۔ اور جیسی رات ختم ہوتی صبح ہوتی تو ظاہر ہے وہ کہاں جائے گا، ساری چیزیں گاربیج میں پھینک دی جاتی، پیسہ بھی گاربیج ہو جاتا ہے۔ جبکہ کتنے غریب ہیں دنیا میں، ہمارے ملک میں، ان کو دے دیا جائے تو کتنا یعنی ثواب مل جائے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ کیا کہا ہے کہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کی جائے، اور فرمایا کہ دوسری امتوں کی طرح غلو نہ کرنا۔ جیسے عیسیٰ کو 3 میں کا ایک کہا، زبیر کو ابن اللہ کہا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ آپ اپنی زندگی میں بھی کسی کا کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے، کہاں تو وہ میلاد النبی میں میلاد میں کھڑے ہو کے وہ پڑھیں، کیا پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ وغیرہ وغیرہ، آپ کو سب کو معلوم ہے سب بدعات ہیں، اور غلو کرتے ہیں دین میں۔ غلو کرنا، اتنا غلو کہ نعتوں میں اور نشید میں اور جو ہے پوئمز میں اللہ سے اوپر دوسروں کو کر دیتے ہیں، غلو کر دیتے ہیں، شرک کر دیتے ہیں۔ اور آج کل تو بچوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چاہے کہ نشید سنائیں۔ میں جب جاتی ہوں سعودیہ تو میں سوچتی ہوں اپنے نوازوں کو چھوٹے چھوٹے نشید سناؤ، کوئی اچھی اسلامک، اس میں بھی میوزک بھری ہوئی ہے، یعنی کوئی چیز میوزک سے بھی خالی نہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ موسیقی سے کان میں سیسا پگھلایا جائے گا، اور پھر یہ خرافات ہم دیتے، کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے چراغا پہ اور ساری چیزوں پہ اور شبین بنانے پہ اور اس طرح کی بدعتوں پہ، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین دل، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، الذین دل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون سنہ۔ سورۃ الکہف میں ہر جمعے کو آپ پڑھتی ہیں
وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب گمان تھا، حالانکہ وہ اچھے کام نہیں، وہ تو بیکار ہو گئے، دلہ سعیہم، ان کی کوششیں، ان کی سعی جو ہے بیکار ہو گئیں، گم ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ پھر بدعت کے متعلق یہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر نئی چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں بدعت پہ حدیث، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا سب سے اچھا طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بدترین امور دین میں ایجاد کر دی چیزیں ہیں جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر جاتی ہیں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے، اور دین میں ہر ایجاد، ہر نئی چیز جو ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت دلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر دلالت کا انجام جہنم ہے۔ اس پر ہمیں ایک بہت ہی پیاری حدیث ملتی ہے جو سب کو معلوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ سب سے فرمایا، میری امت میرے پاس حوض کوثر پر آئے گی، اور میں لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کوئی شخص اپنے اونٹوں سے کسی دوسرے شخص کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک خاص نشانی ہوگی جو کسی دوسرے میں نہیں ہوگی، تم وضو کے نشانات کی وجہ سے چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آؤ گے، تم میں سے ایک گروہ میرے پاس سے روک لیا جائے گا، میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھی پیروکار ہیں، مجھے ماننے والے ہیں، میرے امتی۔ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسے کیسے نئے کام ایجاد کیے تھے؟ یعنی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے نئی نئی باتیں، جبکہ اللہ نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور میں نے آج کے دن تم پر دین مکمل کر لیا اور میری نعمت وہ تمام کر دی، اور دین اسلام پہ راضی ہو گیا، تو پھر حوض کوثر کے پانی پینے سے بھی محروم ہو جائیں گے اس طرح سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو ہم آج سیرت کے یہ سارا ہم نے دیکھا بدعات پہ، اب ہم سیرت مبارکہ میں سے آپ کے معمولات اور معاملات کو جانیں گے، سمجھیں گے، تاکہ ہم ان کی روشنی میں اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لے کر اسے زیادہ سے زیادہ اچھا بنائیں، اسوہ نبی کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند درجے پر ہیں۔ اور یہ ہے کہ آپ سچ تو مکارم اخلاق ہیں، تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ رحمۃ للعالمین ہیں کہ آپ سسم کے معمولات اور معاملات کیا تھے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ہم ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہم ساری عمر ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی القرشی، اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب، قوم اشرف، قبیلہ اشرف، خاندان اشرف، احمد سب سے زیادہ قابل تعریف، اجود الناس سب سے زیادہ سخی، اشجع الناس سب سے زیادہ بہادر، ازہد الناس سب سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبت، ارحم الناس سب سے زیادہ مہربان، احسن الناس وجہن سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے، احسن خلقا سب سے بہترین اخلاق کے حامل، رحیمن رحیمہ نہایت مہربان دوست، رزقن رحیمہ بہت شہیق مہربان، سراجم منیرہ روشن چراغ، ابھی تلاوت بھی میں نے لگائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ تو سراجم منیرہ ہیں، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین۔ ہم آپ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، آپ سے محبت کا اقرار کرتے ہیں، آپ سے عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سے نسبت پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری نسبت آپ سے، یہاں پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیارے رسول ہیں، آپ پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم آپ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ سے عقیدت کا دعوت کرتے ہیں، آپ سے نسبت پر فخر کرتے ہیں، آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارا ایمان، اخلاق، طرز عمل، عبادات، معمولات اور معاملات اپنی اس محبوب ہستی کے اسوا حسنہ کے مطابق بھی ہیں؟ ہم جہاں کہیں بھی ہوں میری بہنوں، گھر میں ہوں، گھر کے اندر ہوں، گھر کے باہر ہوں، مسلمانوں کے درمیان ہوں، نان مسلمس کے درمیان ہوں، غیر مسلم کے بیچ ہوں، اپنے ملک میں ہوں یا دنیا کے کسی اور خطے میں، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں؟ ہم خود سے پوچھیں، کیا ہم آپ سے محبت کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ جو شخص جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، پوری اطاعت بھی ہمیں ہونا چاہیے، پورے دین میں پورے کے پورے شامل ہو جانے چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ،
اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ایک عرب شاعر ہے، اس نے اتنی اچھی بات کہی، وہ شعر میں آپ کے آگے رکھتی ہوں: تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کے باوجود ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ میری عمر کی قسم، تو زمانے میں نرالی بات ہے، اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو ان کی اطاعت کرتے، اس کے لیے سچا، اس لیے کہ سچا محب اپنے محبوب کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رسول کی پیاری باتیں، معمولات اور معاملات کو دیکھتے ہیں اجمالی طور پر، اور ان کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگی کو آپ کی طریقہ زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں، آپ تو رحمت اللہ للعالمین ہیں، جانوروں پر بھی، آپ تو انسان تو کیا، آپ تو جانوروں پر بھی نرمی اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے، جانوروں پر خاص کر رحمت و شفقت فرماتے تھے۔ ایک سفر کے دوران ایک صحابی نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے، جس پر چڑیا شور مچانے لگی تو انہیں بچے واپس گھونسلے میں رکھنے کا حکم دیا۔ ایک اونٹ آپ کو دیکھ کر مالک کی زیادتی کی شکایت بلبلانے کے انداز میں کرنے لگا، تو آپ نے اس کے مالک کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی ہدایت دی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اسکرین پہ دیکھیں، توجہ مبذول فرمائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تو ہم نے چڑیا نما ایک سرخ پرندہ دیکھا جس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے، وہ پرندہ سروں پر منڈلانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا: کس نے اس کے بچوں کی وجہ سے اسے پریشان کیا ہے؟ اس کے بچے اسے واپس دے دو۔ اور آپ نے چیونٹیوں کے ایک بل دیکھی جسے ہم نے جلا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا: کس نے انہیں جلایا ہے؟ ہم نے کہا: ہم نے جلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگ کا عذاب دینا آگ کے رب کے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہے۔ اس حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بھی آگ کا عذاب نہیں دینا چاہیے، آگ کا عذاب صرف اللہ ہی جس کو دیں گے، گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، ہم ہماری عظمیٰ بہن کا، سسٹر عظمیٰ کا دل سے ممنون اور مشکور ہیں کہ خوبصورت اسکرین ہمیں، ہمارے فرقان کے بھی دروس ہوتے ہیں، کوئی بھی مجھے بلائے تو ماشاءاللہ ہماری آئی ٹی انچارج ہیں اور اسکرین شیئر کرتی ہیں، اتنے پیارے پیارے اتنی حدیثیں لے کے آتی ہیں ہمارے لیے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ مبذول فرمائیے اسکرین پہ، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسکرین شاٹس بھی لے سکتی ہیں، یہ خزانہ سمیٹ سکتی ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو سامنے ایک اونٹ نظر آیا۔ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پوچھا: یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نے جواب دیا، وہ کہنے لگا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانوروں کے سلسلے میں جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا مارتا اور تھکاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں، جانوروں پر بھی نرمی اور شفقت اور رحم کا معاملہ کرتے تھے اور لوگوں کو بھی ہدایت دیتے تھے، تو پھر انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ انسانی جان تو حرم کعبہ سے بھی زیادہ اللہ کو اس کی حرمت ہے، اس کی حرمت زیادہ انسان کی جان کی، مال کی اور عزت کی۔ جان کی بھی حرمت ہے، مال کی بھی حرمت ہے، اور عزت اور آبرو کی بھی۔ اس لیے کسی کی غیبت، کسی کی بیٹی اور بہو پہ فضل لیسن فور میں بات کرنا، عزت اچھالنا، ایسے چلی ایسے گئی، کسی لڑکے کے ساتھ ہم نے دیکھا، کسی ہم ریسٹورانٹ میں کھانے گئے تو وہاں دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے تو پوری کی پوری سورۃ النور اللہ تعالیٰ نے، سورۃ النور نازل ہو گئی تھی، اس کی شروع کی چند آیات بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں، اور آپ کی برات اللہ تعالیٰ نے اس میں پیش کر دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ تڑپتے تھے۔ آپ فرماتے تھے
یسرو ولا تعسرو، آسانی کیا کرو مشکل پیدا نہ کرو، بشرو ولا تعسرو، خوشخبریاں دیا کرو اور نفرت نہ دلایا کرو. اور دو باتوں میں اختیار ہوتا تو آسان کو اختیار فرماتے بشرطے کہ گناہ نہ ہو. تو میری بہنوں ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے، آج ہم جمع ہوئے کہ آپ سسم کے معمولات اور معاملات پہ روشنی ڈالیں اور جو ہے کچھ جو ہے سنہرے پوائنٹس اٹھا کے لے جائیں اور اپنی زندگی بھی اسی کے مطابق بسر کریں. تو جب دو چیزیں ہوں تو آسانی کو اختیار کرے. دین از ویری flexible, we have made it hard. Sister Farida, you requested me to say some words in English. Sorry, I'm forgetting, I'm not using English. I'm so sorry, I'll try my best. تو دو چیزیں ہو تو آسانی کی مشکل اور آسان تو آسانی کو اپنانا چاہیے. Can you repeat the hadith, please? Bashiru wala tu'assiru. Yeah, sister. Yassiru, yeah. Yeah, I'm repeating, and you see the screen also. See the second last ayah. Yeah, I know, but last one was wala tunafiru. Tunafiru, yeah. Yassiru wala tuwassiru, wabashiru wala tunafiru. You know, actually they put the kasra, the zer. See, they put the tunafiru, firu, right? Yeah, Sister Uzma pointed out. So they put the kasra on top. You see, that is the kasra. Zer hai wo, ٹھیک ہے, زیر کو اوپر ڈالتے ہیں. اوکے, آپ سس نے فرمایا آسانی, اور ہم لوگ زبر کو اوپر ڈالتے ہیں, زیر نیچے ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ سس نے فرمایا آسانی کرو, سختی نہ کرو, خوش کرو, نفرت نہ دلاؤ, جزاک اللہ خیر. تو جب اور پھر ہمیں نفرتیں نہیں پیدا کرنی, ہم تو نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں, خوشخبریاں نہیں دیتے ہیں, ڈراوے دیا کرتے ہیں. دین کا درس شروع کرتے تو ڈراوے سے, بچے کو گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ ہے, دوزخ میں چلے جاؤ, دوزخ میں چلے جاؤ گے, گناہ ہے, تمہیں پتہ کیا ہوگا. نہیں, اس کو بڑے پیار سے سمجھایا کریں. لقمان حکیم کتنے جو ہے ان کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی, تو نصیحت کی, تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللقمان میں اس کو نازل فرما دیا کہ وہ ہم بچے سوال کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنے پتہ نہیں کاموں میں ان کو جواب نہیں دیتے ہیں. جب لقمان حکیم کو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ شرک کیوں نہ کرے, پہلے انہوں نے کہا کہ شرک نہ کرو, ولا تشرکو. تو ان کے بیٹے نے پوچھا شرک نہ کرو, کیوں نہ کرو, تو انہوں نے جواب دیا ان الشرک لظلم عظیم, میرے بیٹے شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو ہمیں جوابات آنے نہیں تو کہیں کہ بیٹا میں پوچھ کے کسی کو بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ آسانیاں پیدا کریں, نفرتیں نہ دلائیں, اور جو ہے سختی نہ کریں, نرمی سے معاملات کریں. یہ سب ہم پڑھ رہے ہیں نا, دیکھیں پوری حدیث آپ سب نے ہمیں یہ روایت ہو رہی ہے, ہم ابھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب کی سیرہ کا پہلو میں ہم دیکھتے ہیں, اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے بچوں سے تعلق, ٹھیک ہے. میں نے کہا ذکر اذکار تو ہم بہت کر چکے ہیں, تو تھوڑی سی دیکھیں کہ جانوروں سے, بچوں سے, اور کیا ان کے بچوں سے تعلق, بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے, ان کے پاس سے گزرتے تو خود سلام کرتے. ہم کہتے بچہ ہمیں کیوں نہیں سلام کرتا, میں کیوں سلام, نہیں, خود سلام کرے. فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تو ان کا ہاتھ اور ماتھا چومتے, پھر خاص جگہ بٹھاتے. آج سے ہم بھی, ہماری بہو بھی بیٹی ہوتی ہے, بہو بیٹیاں آئیں گی تو ہم ان کا ہاتھ چومیں گے, ان کو اچھی نشست دیں گے, اچھی جگہ بٹھائیں گے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے لیے, اپنے نواسے کے لیے اپنی زبان نکالتے تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا دیتے, یعنی بچوں کے ساتھ بچوں کی سطح پر معاملہ کرتے. حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر کہتے میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. اور دیکھیے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے, ہم سب لوگ دیکھیں اسکرین پہ. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت میں نکلے, دیکھا تو حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے نکل گئے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے. حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے, ادھر ادھر بھاگنے لگے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسانے لگے, یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھ کر بوسہ لیا, اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے, اور جو حسین رضی اللہ عنہ نواسوں میں سے ایک نواسا ہے. ظاہر وہ نواسے تھے نا, دو نواسے تھے آپ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو آپ کی پیٹھ پر سوار کر دیتے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی نواسی امامہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے کندھے پر ہوتی اور آپ نماز پڑھا رہے ہوتے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بن زینب بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوئے ہوتے. ابو العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس کی حدیث میں ہے کہ سجدے میں جاتے تو ادھار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے. یہ نہیں کہ صرف نواسیوں سے. میری بہنوں یہاں سوچنے کا مقام ہے. گیو اپ پاز اینڈ جسٹ تھنک پاز. تھوڑی میں انگلش بھی بولوں گی کچھ بہنوں کے لیے. اگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ ماں کے پاس رو رہا ہو نا تو بھی نماز کے وقت اسے ماں سے کھینچ کر دور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ماں بچے کو اٹھا کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے. حضرت زینب جو حضرت ام سلمہ کی بیٹی تھی، آپ ان کو زینب کہہ کر پکارتے تھے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. جب میری شادی ہوئی تو میری پہلی بیٹی ہوئی تو مجھے نہیں معلوم تھا. ظاہر ہے میں تو انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ سے میرا تعلق، تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ بچے کو کھینچ لیتے ہیں نماز میں، وہ تنگ کرتا ہے. تو میری بچی رو رہی ہے، میری عواطف رو رہی ہے اور میں سجدے پہ سجدے، قیام پہ قیام، رکوع پہ رکوع کرے جا رہی ہوں. تو برابر میں ایک عرب تھی، وہ بہت اچھی خاتون تھی نا. شروع میں گئے، ویسے بھی عربی ہمیں نہیں آتی، تو گئے تو وہ انگلش بول رہی تھی. تو انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ اٹس اوکے، یو ہولڈ یور چائلڈ، یو لفٹ یور چائلڈ اینڈ یو پرے ود دا بیبی. پھر میں نے اس کو سینے سے لگایا، میں نے اس کو اٹھا کے رکوع سجدے سب کیے. تو یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے. دیکھیں کہ آپ بچے کو، سارے وہ چھوٹا سا بچہ ہے، چند ماہ کا ہے، 1 سال کا بچہ بھی وہ شور ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، لیکن پھر بچہ جب عادی تو وہ شور تھوڑا گھبراتا ہے، روتا ہے. ویسے بھی بچہ ہے نئی جگہ، لیکن جب بچہ مسجدوں کا عادی ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ یہ اذان کی آواز، جماعت کی آواز، تو پھر ان کو وہ عادی ہو جاتے تو پھر نہیں وہ روتے ہیں نا، بلکہ پھر تھوڑے بڑے ہوتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ سجدے کرنے لگتے ہیں. تو وہاں سے مجھے پتہ چلی تھی یہ حدیث نا. تو پھر محمود بن ربی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے. میں اس وقت 5 سال کا تھا. آپ نے ہمارے کنویں سے پانی کا گھونٹ بھرا اور میرے چہرے پر فوار ڈالی، یعنی بچوں کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں. یہ حدیث میں نے صحیح بخاری میں پڑھی تھی، مجھے اتنی اچھی لگی کہ وہ اس کو خود بیان کرتے ہیں پوری حدیث سے. جو بھی میں نے بتایا، میں تو جسٹ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر فوار ڈالی تھی. یعنی بچوں کے ساتھ دل لگی کرتے تھے، بچوں کے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ تھا، خوش خلقی سے پیش آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ مبذول فرمائے اسکرین پہ. عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، ایوریبڈی سی دا سیکنڈ لاسٹ لائن، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تو فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین، تم میں سے سب بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں. اب جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کی برائیاں نہ کرو. اس کو صحیح بخاری، روایت ترمذی اور دارمی نے روایت کیا. تو اور جو ہے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے مرد، عورت، بچے گھر والوں سے اتنی بری طرح، اتنی بد تہذیبی سے بات کریں گے. اکثر آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں، میں ساروں کی نہیں بات کر رہی ہوں، یہاں ہم کامن عمومی بات کریں. گھر والوں سے اتنا برا رویہ ہوگا، اتنی بری طریقے سے بات کریں گے. اور باہر آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو اتنی میٹھے بول، اتنی اچھی بات کر نہیں. ہمیں ہر جگہ پہلے تو گھر سے شروع ہوتی نا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو گھر والوں سے نرمی سے اور اچھی سے بات کرنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو عائش کہہ کر پکارتے تھے، اور آپ نے پیچھے دیکھا کہ زینب کو زوینب کہتے تھے. حضرت عائشہ کے ساتھ ایک جگہ کھانا کھاتے، ایک برتن سے غسل کر لیتے، ان کی گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن پڑھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا. ایک مرتبہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو عائشہ، دونوں نے ریس لگائی تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جیت گئیں، آگے بڑھ گئیں. تو پھر ایک دفعہ پھر زندگی میں مقابلہ کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئیں، کیونکہ وہ اب تھوڑی سی ویٹ ان کا بڑھ گیا تھا. تو آپ سب نے فرمایا کہ یہ اس دن کی دوڑ کا بدلہ ہے. جیسے دیکھیں کتنا اچھا معاملہ تھا. ازواج مطہرات کے ساتھ بھی خوش دلی سے گھر میں بھی رہتے تھے، اور ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے. سفر پر لے جانے کے لیے ان کے درمیان قرعہ ڈال دیتے تھے. ٹاس ویسے کرنا نہیں چاہیے، لیکن عذر کی صورت میں قرعہ ڈالنا چاہیے. تو اب آپ کی ازواج مطہرات ایک سے زائد تھی
تو آپ قرا ڈالتے ہو، جس کے نام قرا نکلتا اس کو سفر پر لے جاتے. آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ قرا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا اور حضرت اسما سے انہوں نے ان کا ہار لیا ادھار اور وہ کھو گیا اور وہ ڈھونڈتی رہی کیونکہ ہار بھی بہن کا تھا، وہ بھی ادھار مانگا ہوا تھا. تو یہاں سے اس حدیث سے میں پتہ چلتا ہے اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت اختیار کریں. میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہتی ہوں کہ بھائی شوہروں کے لیے زیب و زینت اختیار کریں. تو زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی ایک حدیث ہے. تو وہ تو بہت ابھی لمبا ہو جائے گا، ہمیں ساری چیزیں کور کرنی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دس حدیث از ان انگلش اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی اور ناراضگی. زیادہ خاموش رہتے، کم ہنستے، لیکن بہت خوش مزاج تھے. خوش ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا گویا چودھری کا چاند ہو. جب ناراض ہوتے تو چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا گویا جو دل کے اندر تھا وہی باہر تھا. نہ خوشی میں قہقہے، نہ رونے میں چیخ و پکار. میری بہنوں بس آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی. یہ عدل کا دین ہے، بیلنس دین ہے. بہت زور سے قہقہ بھی نہیں لگانا چاہیے، قہقہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. بہت چیخ و پکار کر کے رونا بھی نہیں چاہیے. بس آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں ان کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہو اور آپ مسکرائے نہ ہوں. ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ you should be smiling, your faces should be smiling. اور یہ ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا. اللہ کے رسول ہمیشہ مسکرا کے ملتے تھے. جب کسی سے ناراض ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اور ہم ناراضگی میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا بولا. اگر ٹیپ کریں نا، ہم ریکارڈ کریں، میں بھی فرض دا لیسن فور می، اور رات کو اس کو سنے کہ میں نے کیا کیا پھول جھڑے اس زبان نے، تو پتہ چلے ہمیں. ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں تصویر والا پردہ لٹک رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا. حضرت عائشہ سے کہا اس کو تبدیل کر دو. میری بہنوں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کی آرائش کن چیزوں سے ہو رہی ہے. سب جگہ تصویریں ہوتی ہیں، تصویریں خوب نکالتے ہیں، وہ لگی ہوتی ہیں. بچوں کو کارٹون والی بیڈ شیٹ وغیرہ بھی کچھ لوگ لے کے دے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت پریشان تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ٹہلنے لگے، جیسے ہم پریشانی میں ٹہلنے لگتے ہیں، باہر اندر باہر ٹہلنے لگے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وعدہ کیا ہو اور نہ آئے ہوں اور جو ہے پریشان رہے. پھر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ اٹھایا تو خیمے کے نیچے کتے کا بچہ تھا. اور آپ نے وہ پردہ بھی کیوں کہا تھا؟ آپ کے ابھی میں نے آپ کو روایت بتائی کہ وہ تھوڑے ناراض ہوئے تھے کیونکہ دیکھا کہ گھر میں تصویر والا پردہ لٹک رہا ہے. تو جب جبریل علیہ تو انہوں نے کتے کو ہٹا لیا. جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ جہاں تصویر اور کتا ہوتا ہے ہم نہیں جاتے. لیکن میری بہنوں جو شکاری کتے ہیں جس سے جانور شکار ہوتا ہے، پرے وی فائنڈ دا پرے رائٹ، ناٹ PARAY PREY، اس کے لیے ہنٹ کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے کتا جائز ہے. اور گھر کی رکھوالی کے لیے دکانوں کی، اسٹورز کی، ایسی جگہوں پہ کتے بڑے بڑے رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہاؤس میں بھی باؤنڈری وال میں ہو، گھر کے اندر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور تصویروں سے بچیں، جتنی بھی تصویریں ان کو اندر کر دیں. اتنی عبادات آپ کرتی ہیں، درس و تدریس کرتی ہیں، سب میری بہنیں اس قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں. کیا فائدہ کہ آپ کے گھروں میں تصویروں کی وجہ سے وہ فرشتے ہی نہ آئیں، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ایسی عبادت کا. پھر ہم دیکھتے ہیں آگے، ہم مزید دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا کلام، آپ گفتگو کس طرح کرتے تھے. آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے. تو ہمیشہ میری بہنوں کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود دا ذکر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے. آپ کے کلام میں لغو اور بیکار باتیں نہ ہوتی تھی. لمحہ فکریہ، کتنی لغو باتیں، کتنی بیکار باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. گھر کے مرد گاڑی میں بیٹھو تو کہتے ہیں آپ لوگ پورا راستہ بولیے، ان کو ٹریفک میں ڈسٹرب، گھر میں فونوں پہ
ایک دفعہ بتا دیں فلاں جگہ سیل ہے، فلاں یہ ہے، میں نے یہ پکایا، میں نے ریپیٹیشن ریپیٹیشن ریپیٹیشن، اس کی بجائے اگر ہم ذکر کر لیں، نہیں ضروری بات ضرور کریں، کیوں نہیں کریں، فون پہ بھی، گھر میں بھی، گاڑی میں بھی، سب جگہ. اور جو ہے لیکن دیکھیں کہ بہت زیادہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہوتی. فرسٹ لیسن فار می آلسو. تو یہاں کیا بتایا کہ بیکار بات، لغو بات بھی نہ ہوتی تھی کبھی بھی نا، لغو بات بھی نہیں کرتے تھے. تو آپ کا کلام واضح تھا، سمجھانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر بولتے، بات کو 3 بار دہراتے، اس طرح بولتے کہ سننے والا پوری طرح بات سمجھ جاتا. ایسی گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو الفاظ کو گن سکتا تھا. زبان سے جوامع الکلام ادا ہوتے، یعنی نپے تلے الفاظ، نہ کم نہ زیادہ. اور ہم کتنا بیکار بول رہے ہوتے. آپ کو بہت زیادہ سوالات قیلا وقالا کہا گیا اور اس نے کہا ہی سیڈ شی سیڈ پسند نہ تھا. گفتگو میں کسی کی غیبت نہ ہوتی. آپ کو پتہ ہے غیبت کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا معراج کی رات کہ ان کے پیتل کے ناخن ہیں، وہ اپنے چہرے اور گلے نوچ رہے ہیں جس طرح وہ دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. نہ تانا زنی، ویل لکل ہمزہ، آپ نے یہ صورت بھی آپ نے پڑھی ہے. فوراً ہم بچے کو تانا دے دیتے ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. تو تانا بھی نہیں دینا چاہیے. تو وہ اچھا ہونے والا بھی بچہ جو ہے اور زیادہ بگڑ جاتا ہے. کسی کی عیب جوئی نہ کرتے، کسی کے اندرونی باتوں کی ٹو میں نہ رہتے. وہی بات کر سے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہوتا تھا، ہم ٹو میں لگ جاتے ہیں. ہماری محفل میں اگر 2 کونے میں بات کر رہی ہیں، برابر میں بات کر رہی ہیں، تو ہم جلدی، بہت سے لوگ، سب کی نہیں بات کر رہی ہوں، تو اللہ میری بات تو نہیں کر رہی، خواہ مخواہ کے شک وہم، یہ دونوں کیا بات کر رہی ہوں گی، ایسی کیا خسر پسر کر رہی تھی. اور ٹو میں لگ جانا، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. اس سے بجائے میں کہتی ہوں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیغام بھیجا تھا معراج کی رات کہ اپنی امت سے کہیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنت کی زمین بنجر ہے، اس میں درخت لگانے کا شوق ہے، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھیں. تو اور اس کے اور بھی فضیلت ہے، آپ کو پتہ ہے. ابھی ذکر اذکار کی فضیلت میں ہم نکل جائیں گے تو وہی لمبا ہو جائے گا، ہمیں یہ کور کرنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے تیسرے کلمے کی بہت فضیلت ہے، تو وہ پڑھا کریں. تو جنت میں درخت تو لگ ہی جائے گا، ایک دفعہ پڑھنے سے ایک درخت، تو جتنی بار پڑھیں گی. تو ذکر اذکار کے بہت ہی فائدے ہیں. اور پھر ذکر اذکار تو آپ کو پتہ ہے کہ شہد کی مکھی کی طرح آسمان پہ بھنبھناتے ہیں. اور جو ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں، جب وہ محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے اچھی محفل ملأ الاعلیٰ میں فرشتوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں آج ہماری اکثریت کا کیا حال ہے کہ اپنی کوئی فکر نہیں، زیادہ باتیں دوسروں کے گرد گھومتی ہے. اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھیں گے ہماری کیا کمزوری ہے، ہم کیا برائیاں کر رہے ہیں. دوسروں کے گرد، دوسروں کی فوراً ہم جو ہے مین میخ نکالیں گے، دوسروں کی ذات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور دنیا بھر کے حالات واقعات پر تبصرے اور بحث مباحثے ضرور ہونے چاہیے. آج بھی الیکشن پہ بات کیجئے اگر آپ کی کوئی پسند کا آ گیا ہے، لیکن بس ایک حد تک نا. تو یہی ہے کہ قیل و قالا زیادہ پسند نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیکھ لیا، ابھی میں نے ساری روایت آپ کو سنا دی کہ کس طرح بات کا انداز ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سفر و سواری، گھوڑے اور اونٹ اور خچر گدھے سب پر سواری کر لیتے تھے، کبھی زین کے ساتھ، کبھی ننگی پیٹھ پر. تو آپ گاڑی کے علاوہ بس، ٹرین میں، ہمارا تو نیو یارکرس، ہمارا تو اتنا اچھا سسٹم ہے، ہمیں مینز آف کمیونیکیشن کا تو پرابلم ہی نہیں ہے. تو کبھی سواری پہ کبھی آگے یا پیچھے کسی اور کو بھی ساتھ اٹھا لیتے. اکثر سواری پر نفل نماز ادا کر لیتے. اور میری بہنوں لیکن فرض نماز آپ کو اتر کر اور قبلہ رخ ہو کے کرنی ہے، نوافل آپ ادا کر سکتے ہیں، ایون وطر بھی ادا کر سکتے ہیں. جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے. سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو یہ دعا پڑھتے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ہم سلامتی کے ساتھ سفر سے واپس آنے والے ہیں، ہم اپنے رب کے حضور توبہ کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ پڑھتی رہیے گا. اور ملاقات کے موقع پر سلام میں پہل کرتے، مصافحہ کرتے، جب تک دوسرا ہاتھ نہ چھوڑتا آپ کبھی نہ چھوڑتے. سلام کا جواب زبان سے دیتے
ملاقات کے وقت بات دھیان سے سنتے، پورے جسم کے ساتھ دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے. ہم تو پورے جسم اور آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں. بچوں کو بھی شکایت ہوتی ہے، ہسبینڈ کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہم سے بات کرتے کرتے، میرے لیے بھی فرسٹ لیسن فار می، موبائلوں میں ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے ہاتھ کلک کلک موبائلوں کو کر رہے ہوتے ہیں. یہی چیز لقمان کی حکیم کی جو نصیحت ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا گال موڑ کے بات نہ کر. یعنی اگر آپ دیکھیں کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں دے، آپ کی طرف منہ کر کے بات نہ کرے تو کتنا برا لگ رہا ہے نا، لگتا ہے کہ یہ تو میری بات ہی نہیں سن رہا ہے، بات ہی سن ہی نہیں رہا ہے، اور ہمیں کتنا برا محسوس ہوتا ہے. تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اس کو توجہ دیں، آئی کانٹیکٹ کریں، اس کے طرف فیس کریں اور اچھی طریقے سے بات کریں. جب آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جس بات پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی تعجب کرتے. مجلس میں جب کوئی ہنستا تو آپ بھی تبسم فرماتے. بعض دفعہ کچھ لوگوں کا تو دھیان ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہا جائے، کیوں ہنسے، سب ہنسے تو میں ہنس دی، ایک بھیڑ چلی تو اس کے پیچھے سب چل دی. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے. کوئی باہر کا آدمی سخت کلامی کرتا یا بے باکی سے کام لیتا تو تحمل سے کام لیتے، سخت جواب نہ دیتے، احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی کی تعریف پسند نہ کرتے. نیز تعریف میں مبالغہ آرائے بھی ناپسند تھی. مبالغہ مت کریں، بہت زیادہ اپنے ساتھیوں کی بھی تعریف نہ کریں، کیونکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے بس جتنی تعریف کیا وہ مستحق ہے اتنی کرے. مبالغہ آ رہی اس کو ایکسیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے. یہاں تو مجمع میں کہنا پڑتا ہے بار بار، دیکھیں بہنوں آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، یہ درس کی محفل ہوتی ہے، پیچھوں کے لیے جگہ چھوڑے تو درس ڈسٹرب نہ ہوگا، ہماری جو تعلیمات چل رہی ہے وہ ڈسٹرب نہ. کوئی بھی ہو، درس کی ہو، ویسے کوئی دنیاوی محفل ہو تو مجمع میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے، اور آگے آگے بیٹھیں تاکہ پیچھے آنے والے کے لیے جگہ بن جائے. چھینک آنے پر آواز آہستہ کرتے، الحمدللہ کہتے. کوئی اور چھینکتا تو جواب بھی دیتے. چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے. چھینک کا جواب کیا ہے؟ چھینک آئے تو الحمدللہ کہے. دوسرا کیا کہے گا؟ چلے کوئی بھی انمیوٹ کر کے بتا دے جلدی سے. یرحمک اللہ. جی جزاک اللہ. جی کوئی اور چھینکتا تو جواب بھی دیتے. چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے. اور آج کل تو یہ اللہ کے رسول نے سکھایا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنی جگہ اللہ کے رسول کی یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں اس پینڈیمک میں، اس کووڈ میں، اور کتنے آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پہلے مسلم کیا غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ سسم نے تو پہلے ہی بتایا کہ چہرے یا کپڑے سے چھینک آئے تو اپنے ڈھانپ لیتے. جمائی کے وقت بھی ایسا کرتے یا جمائی کو روک لیتے. اور ہم تو کر کے پورا منہ کھول کے، بہت سے لوگ، مطلب میں جو ہے عمومی طور پہ بات کر رہی ہوں، سب کی بات نہیں کرتی ہوں، کچھ لوگوں کی. مجلس کے اختتام پر اللہ کا ذکر ضرور کرتے. میری بہنوں جب بھی مجلس سے اٹھیں، چاہے آپ کی دنیاوی مجلس ہو، قیل و قالا معاف ہو جاتی ہے. اس نے کہا، ہی سیڈ، شی سیڈ، کوئی ایسی بات ہو جاتی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کہہ کر میری بہنوں اٹھا کریں. تو جو قیل و قالا ہوتی، کوئی ایسی بات ہم کرتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر کی محفل بن جائے. بالکل نہ شرمائے. ڈونٹ بی اپولوجسٹک. always recite the dua of majlis, okay, when the majlis ends. Some sisters has asked me, so I'm trying little bit English also. اچھا پورا حق نہیں ادا ہو رہا ہے، لیکن کھانا پینا آپ لوگ چاہیں تو یہ درس انگلش میں بھی ہو سکتا ہے. کھانا پینا، کھانا بسم اللہ سے شروع کرتے، دائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے تناول فرماتے، ڈش کے بیچ میں سے لینا. اور میں نے دیکھا ہم بھی بچوں کو ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ ڈش کے بیچ میں سے نہ لیں. کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہ لگاتے. زمین پر بیٹھتے اور زمین پر کھاتے تھے. یہ روایت تو ختم ہی ہو گئی زمین پہ بیٹھنے کی اور کھانے کی، کیونکہ گھٹنوں میں جب درد ہو گیا، کھڑے ہو کے پانی پیا ہے، بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا ہے، تو گھٹنوں کی بھی تکلیف آ گئی. فرسٹ لیسن فار می، کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک، ٹھیک ہے کوئی عذر ہے، جیسے آج کل ہم سب خواتین کو، زیادہ تر، سب کو نہیں، اکثریت کو یہ ہو گئی ہے شکایت، تو جو ہے ہم کیا کریں کہ اوپر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بیٹھ سکتے ہیں زمین پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھتے، زمین پر کھاتے. اور اس کے بعد کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک جان نہ لیتے کہ وہ کیا چیز ہے. کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے. مکھن اور کھجور پسند فرماتے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ مکھن اور پنیر اور کھجور میں اتنی طاقت ہوتی ہے. کوئی بتائے گا قرآن میں کہاں یہ آیا ہے کھجور کھانے کا لفظ؟ کھجور کس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھجور کھاؤ؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھجور کھاؤ؟
کسی کو انمیوٹ کر کے بولے گا؟ رضیہ جی آپ بتائیں گی؟ کوئی بتائے گا؟ جب بی بی مریم کو درد ذے ہوا، ڈیلیوری کا پین، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ کھجور کھانے کا حکم ہے. تو اور میں نے دیکھا کہ میں نے عربس کو دیکھا، عرب ورلڈ میں میرا رہنے کا زیادہ اتفاق ہوا تو ڈیلیوریز کے وقت میں نے دیکھا کہ مجھ کو اور ہماری عورتوں کو تو ڈیلیوریز میں اتنا ٹائم، فالس پین، آرٹیفیشل پین، یہ وہ دیے جاتے ہیں. ان کا میں نے حال دیکھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا، یا ربی پڑھا، اور ان کی ڈیلیوری ہو جاتی تھی. تو اتنا کھجور میں تھا. جبھی تو ہمیں افطار کرتے وقت تو سحری کے وقت بھی کھجور کھانے کو سنت ہے. حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے، سخت گرم مشروب پسند نہ کرتے تھے، پینے میں ٹھنڈی اور میٹھی چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی. پانی دائیں ہاتھ سے 3 سانس میں پیتے تھے. اور صرف اس سنت کو ہم فالو کر لینا تو ہمیں 700 سنت کا ثواب ہے. کیسے؟ پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سیدھے ہاتھ میں لیتے تھے 100 سنت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آیا کہ سنتیں ختم ہو جائیں گی زمانے سے. تو اس دور میں، زمانہ مجھ سے، میں زمانے سے، اس زمانے کو برا نہ کہو، یعنی ایسا وقت آئے گا کہ سنتیں ختم ہو جائیں گی، بالکل سنتوں پہ عمل. تو اس وقت ایک سنت پہ عمل کرنا 100 سنت کے برابر ہو جائے گا. تو پانی کی سنت میں ہمیں 700 سنت کا ثواب ملے گا. وہ اس طرح کہ آپ سے سب کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ میں لیتے 100 سنت کا ثواب، پانی میں جھانکتے 200 سنت کا ثواب، بیٹھ کے پانی پیتے 300 سنت کا ثواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پیتے تو 400 سنت کا ثواب. اور آج میڈیکل سائنس کہہ رہی کہ 3 سانس میں پیا کرے، 3 سانس میں پیتے تھے تو 4 اور 3 7 سنتیں ہو گئے، تو 700 سنت کا ثواب صرف پانی کی سنت میں. کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا پسند فرماتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے، انس دیکھو اگر کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے، ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ کھانا کم نہ پڑ جائے، فوراً جو ہے ہمیں گھبراہٹ طاری ہو جاتی کہ کھانا نہ کم پڑ جائے. نہیں، کھانا میں برکت ہوتی ہے. ہم تو اس نبی کی امت ہیں کہ آپ کے تو تھوڑے سے کھانے میں بھی برکت ہو جاتی تھی، اور 1000 کا لشکر بھی کھا لیتا تھا. پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، انگلیاں ڈالتے تھے تو پانی بڑھ جاتا تھا، اور کتنے کتنے صحابہ کرام کھا لیتے تھے. سب کو معلوم ہے یہ حدیث مبارکہ. تو برکت پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں طہارت و نظافت، ذاتی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتے تھے، خصوصاً منہ کی صفائی، اورل ہائیجین کا. جب صبح سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، گھر داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کا ہوتا تھا، سوتے وقت بھی مسواک آپ کے پاس ہوتا، یعنی رات کو آخری کام یہی کرتے. ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے، وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے، ہمیشہ بسم اللہ کہہ کر وضو کریں. کوئی ایک ہی وضو سے کبھی ایک ہی وضو سے کئی نماز پڑھ لیتے تھے، اور وضو میں پانی کے اسراف سے بچتے تھے، تو زیادہ پانی بھی نہ بہائیں. ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی خوب وضو کر رہا ہے، پانی بہا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا اور کہا کہ اگلوں کا کیا ہوگا. تو کسی بھی چیز کا اسراف نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہاں سے آپ کو سنت پتہ چلتی ہے، مجھے اور آپ کو، کہ اب آج کل سردیاں ہیں، عصر کے بعد فوراً مغرب ہو جاتی ہے، تو جو ہے آپ لوگ جو ہے ایک وضو، اگر وضو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی قائم ہے، ختم نہیں ہوا ہے، تو ایک وضو سے کئی نماز بھی پڑھ لیتے تھے، اور کبھی نیا وضو بھی کر لیتے تھے. دونوں طرح سے یہی چیز نا ابھی ہم نے پڑھی، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کریں اور مشکلات نہ کھڑی کریں. تو دین از ویری فلیکسیبل، ویری ایزی، بہت آسان ہے. تو آسانی پیدا کرنی ہے ہمیں اپنی زندگی. اور ہم نے یہ بھی ابھی جانا اور سمجھا کہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک مشکل اور ایک آسان. تو آسانی کو اپناتے، اس میں کفر نہ ہوتا. کوئی بھی چیز جو ہے اللہ رسول کے احکام کے خلاف نہ جائے تو اس کو اپنا لیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اثر بھی جلدی ہونے والی ہے. تو ہم بلکہ اثر تو ہو چکی تھی. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کچھ سنہری چیزیں، صدقہ و خیرات، خود بھی صدقہ کرتے، دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے، کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے، کوئی صدقہ لے کر آتا تو اس کو دعا دیتے، کسی سائل کو انکار نہ کرتے، البتہ پاس کچھ نہ ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے، کسی کو ہدیہ یہ کہہ کر دیتے کہ کسی کو کچھ ہبہ کر دیتے، کبھی خرید و فروخت میں زیادہ ادائیگی کرتے، قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے. اب یہ جو ہے نا، یہ سود میں نہیں آتا ہے، کیونکہ آپ نے ڈیل تو نہیں کی کہ مجھے جو ہے $100 دو اور میں جو ہے $10 اوپر دوں گا، یا دینے والے نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو $10 اوپر لوں گا، نہیں، تو وہ پھر سود ہو جاتا ہے.
اور ویسے آپ کوئی قرض لیتے ہیں اور کوئی ایسی معاملات طے نہیں ہوا ہے اور آپ خوشی سے زیادہ لوٹاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، تو وہ سنت ہو جائے گی۔ البتہ مال کا ضیاع اور اسراف بالکل پسند نہ تھا۔ تو میری بہنوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے خرچ کے اندازے کو دیکھیں، اپنے لباس، اپنے رہن سہن، اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں جہاں اور جتنا مال ہم خرچ کرتے ہیں اس پر بھی غور کریں، غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ہر رمضان کے علاوہ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے، دیگر مہینوں میں بھی کبھی مسلسل روزے رکھنے کا خیال ہوتا تو ایسا لگتا کہ اب نہ چھوڑیں گے، کبھی چھوڑ دیتے تو لگتا کہ آپ رکھیں گے ہی نہیں۔ ہر قمری ماہ کے یعنی لیونر کیلنڈر 13، 14، 15 تاریخ ایام بیت کے روزے رکھتے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایام بیت کے روزوں کا تو ایسا ثواب ہے جیسا کہ پورے دہر زمانے کے روزے رکھے۔ آج کل دن چھوٹے ہیں میری بہنوں، آپ لوگ کوشش کریں کہ ہم ہر ماہ کے 13، 14، 15 کے بھی روزے رکھیں۔ 4:30 بجے میں تو مغرب ہو جاتی ہے۔ پھر جمعرات کو پیر جمعرات کا روزہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ تو بخشے بخشا ہیں، پیر جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر جمعرات کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال نامے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اگر کسی سے آپ کی ناچاکی ہے، بات نہیں کر رہے ہیں، تعلق نہیں ہے، تو اس کو فون کر دیجئے، اس سے معافی خود پہل کر لیجئے۔ وائی می ناٹ وائی می، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیومیلیٹ ہو جائیے، جسٹ کال دیم اور ان کو منا لیجئے، ورنہ کیونکہ اعمال نامے جو پیر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں وہ پیش ہی نہیں ہوں گے۔ your deeds won't be presented to Allah subhanahu wa ta'ala if you are not in talking terms. If you have cut the kin relations, your deeds won't be presented to Allah subhanahu wa ta'ala on Mondays and Thursdays. So just call them, just humiliate yourself for Allah subhanahu wa ta'ala. محرم میں یوم عاشورہ اور عشرہ ذوالحجہ کے روزے رکھتے تھے، شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے، روزہ اکثر کھجور سے افطار کرتے تھے، کھجور سے افطار کرتے تھے، نماز اپنے وقت پر پڑھتے تھے، رات کا ایک طویل حصہ قیام کرتے تھے، دوران قیام قرآن مجید کی قرأت ترتیل کے ساتھ کرتے، جہاں لمبا کرنا ہوتا لمبا کرتے، ہر آیت پر رکتے، آیات رحمت پر رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، آیات عذاب پر رک کر پناہ مانگتے۔ یہ آپ نوافل میں کریں گی، فرض میں نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ نوافل جب آپ پڑھ رہی ہوں تو آیت رحمت پر رک کر رحمت کا سوال کریں، عذاب پہ رک کر عذاب سے پناہ مانگیں، اللہ کی جو جنت کی بات ہو تو سبحان اللہ کہیں، اور دوزخ کی بات ہو تو اس پہ پناہ مانگیں۔ اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے اور فرماتے کہ اب میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، لیکن لوگوں کو اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، لیکن جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو اس کو قرأت کم قرأت کرتے، کیونکہ آپ کو کیا خیال ہوتا تھا کہ کوئی بچوں کی رونے کی آواز آتی تھی تو اس لیے اس کو ہلکی پڑھاتے۔ اس دوران اگر بچے کی رونے کی آواز آتی تو نماز مختصر کر دیتے، جب بیمار ہوتے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، سفر میں نماز قصر ادا کرتے، دن چڑھنے پر نماز چاشت پڑھتے۔ وہ آپ لوگ بھی پڑھتی ہیں، مجھے معلوم ہے سب ماشاءاللہ، سارے جتنی روزے اور بیان کے سب لوگ ہم رکھتے ہیں۔ لڑائی میں فتح ہوئی یا کوئی خوشی نصیب ہوئی تو فوراً سجدہ کر لیتے۔ اب ہم جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور ہماری اس کے بعد دوسری کلاس ہے۔ جو لوگ بہنیں رہنا چاہیں سورۃ البقرہ پہ ہم کریں گے، زیادہ لمبی نہیں ہے وہ کلاس، تو جو رہنا چاہیں انگلش میں ہے وہ رہیں۔ اگر ہم میری بہنوں یہ سب جاننے کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بامقصد انسان بنیں اور امت مسلمہ کے کی حالات بدلے، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ ہمارا طرز عمل و رہن سہن، طرز کلام، طرز گفتگو، معاملات، برتاؤ، خانگی اور بیرونی زندگی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی، اور جو ہے سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوں گے، ہم اس کی کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پہنچے تھے کہ وہ اقوام عالم کے امام بن گئے، پوری دنیا میں دین پھیلا۔ انہوں نے چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ جب انہوں نے دین پر عمل کی، ابتدا اپنی ذات سے کی، پھر اسے دوسروں تک لے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری بہنوں، اس دین کو پھیلانے کے لیے کام کیجئے۔ یہاں پہ جو ہے الفرقان میں 3 کلاسز ہوتی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، گرامر، تفسیر، سیزنل درس، یہ آج بھی سیزنل درس تھا، اور بہت سارے ٹاپکس پہ لیکچر زوم پہ ہوتے ہیں۔ زوم کا لنک یہی ہے جس پہ آپ آئی ہیں۔ فرقان اور
مسلمہ فاؤنڈیشن، ہم سب ایک ہی ہیں، سب لنک ایک ہی ہے. منڈیز، وینسڈیز، فرائیڈیز کو ہم اردو میں کرتے ہیں، سیٹرڈیز کو جو ہے انگلش میں ہوتا ہے. سیٹرڈے ابھی ہمارا انگلش میں ہوگا. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی ہوتا ہے، ورڈ انالیسس بھی ہوتے ہیں، گرامر بھی، صحیح بخاری بھی ہم سب شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. پہلے بھی کرتے رہے ہیں انشاءاللہ. یہ فلائر کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کو پھیلائیے، کیونکہ آن لائن ہے تو ابھی اس پہ زوم کا ہم نے لنک نہیں ڈالا ہے، تو لیکن میں آپ لوگوں کے گروپس پہ بھیج دوں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم اہلکم و مالکم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، وقت میں، مال میں، اہل و عیال میں برکت دے، آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، ہم سب کو جگہ دے، اور اللہ ہمیں جب ہم سے راضی ہو تو ہمیں اپنے پاس بلا لے، موت دے ہمیں. اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، شیخ، بدعات، ان سب چیزوں سے بچائے. جو بچے شادی کے لائق ہے اللہ ان کو بہترین ساتھی عطا فرما دے، نیک، صالح، متقی، اور ہمارے سب کی پریشانیاں دور کریں. بیماروں کو شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ روزیوں کے دروازے کھول دے. حج عمرہ کی سعادت بار بار نصیب کرے. روضہ رسول کی زیارت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اور اس زمین پہ اللہ نے، اس قرے پہ ہمیں بھیجا ہے تو ہم سے اللہ اچھے کام کروا لے. مدرسے، شفا خانے، یتیم خانے، اسلامک یونیورسٹیز، مساجد، مدرسے قائم کروا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو عالم دین، عالم دنیا بنا دے. امر بالمعروف، نہیں عن المنکر کرنے والا بنا دے. یہ ہماری دعائیں، ہمارے بچے، شوہر، میکے، سسرال، ننیال، ددیال، بہو، بیٹے، بیٹیاں، داماد، ہماری ذریت، نواسے، نواسی، پوتے پوتیاں، کل مسلم مسلمات، مومن مومنات کے لیے ہے. سب کی مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اور موت سکرات آسان کرے، حسن کا خاتمہ کرے. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلیٰ واعوذ بک من النار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کو آپ ضرور اٹینڈ کریں، فری آف چارجز یہ کلاسز ہیں. اس کو آپ دیکھیں، پینڈیمک بھی ہمارے پاس آیا ہوا ہے، کیسی آزمائش ہے، کتنے لوگوں کی روزی چلی گئی ہے، لوگ بیمار ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے. بس اللہ سے جڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو راضی کرنا ہے، ساری مشکلیں ہماری آسان ہو جائے گی. یہ فلائر ضرور آپ لوگ آگے فارورڈ کیجیے گا. اور ابھی بھی ہماری کلاس ہے. چلیں سسٹر نوجا، آپ کو کچھ کہنا ہو تو آپ کہہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں جاتی ہوں.